الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب صدق الله مولانا العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه اللہ رب العالمین جل جلالہ منوالہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین و ناظرین محترم، ماشاءاللہ ربیع الاول شریف گزرنے کے بعد اس وقت ہم ربیع الثانی کے مہینے میں موجود ہیں۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں خوشی، بہار، یعنی ایک بہار ہم نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی پائی، پورا مہینہ بظاہر، اور الحمدللہ ہم اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ کہ یہ دوسری ربیع جو ہے ربیع الثانی، یہ شہزادہ رسول، اولیاؤں کے امام، قطب الاقطاب، محی الدین، غوث صمدانی، محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں یہ مہینہ ماہ غوث اعظم کے نام سے یا ماہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے، اور آج جمعہ کے دن دنیا عالم میں الحمدللہ سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک کے گوشوں سے خطبہ بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے احسان ہے ان کا کہ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہمارے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ وہ ہستی ہے جس کو بلا تفریق، یہ جملہ سنیں کہ بلا تفریق ہر مسلک، ہر مکاتب فکر نے مانا ہے،
تو اس ضمن میں نے کہا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی بڑا نام ہے نا, داتا گنج بخش علی, خواجہ فرید, بابا فرید علیہ رحمۃ الرضوان میں چیدہ نام, اور بھی کتنے اولیاء کرام ہیں. لیکن بعض طبقہ نہیں مانتا, بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں جو مطلب وہ نہیں مانتے. لیکن قلم جب غوث اعظم پر آتا ہے نا, خدا گواہ ہے, کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, وہ بولتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی, حالانکہ ولایت کو نہیں مانتے, لیکن کہتے ہیں ان کی ولایت بھی صحیح اور ان کی کرامتیں بھی صحیح. کتابیں اٹھا کے دیکھیے. جو آج کتابوں کا ذکر ہم کریں گے اس ضمن میں, اس میں مشہور زمانہ کتاب بہجت الاسرار, مشہور زمانہ کتاب ہے آپ کی. جس طرح بخاری شریف ہے نا, اسی طرح کی یہ کتاب بیان کی گئی ہے. لیکن راوی نے لکھی ہے اس طرح کہ جو کرامت بیان کی, اس کے بھائی, اس کا نام, اس کے والد کا نام, اس کے دادا کا نام, یعنی جہاں سے کرامت لی گئی ہے اس کو پورے ریفرنس وہ بندے, جس طرح امام بخاری نے صحیح کر کے لکھا. یہ میں جو جملے کھل رہا ہوں سنیے گا کہ جس طرح امام بخاری نے لکھا کہ یہ سند اس سے, اس سند یہ صحیح حدیث ہے, یعنی ان کے راوی سب ثقہ ہیں. ثقہ مینس پرفیکٹ, کوئی بیچ کے اندر گڑبڑی نہیں, جس کو ہم کہہ دیں گے ضعیف. تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی صاحب, اور دیوبند کے بہت بڑے عالم, بانی سمجھو, دیوبند کے صدر اور محدث کہلاتے ہیں. انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے, انور کاشمیری صاحب. ان کی کتاب ہے بخاری شریف کی شرح میں باب لکھا ہے, بخاری شریف پہ لکھا انہیں. جب ظاہر بخاری شریف کی شرح کی تو بخاری کے بارے میں بتایا انہیں کہ کیسے کیسے صحیح حدیثیں یہاں جو ہم لائیں وہ صحیح حدیثیں ہیں, با کمال حدیثیں امام بخاری یوں لائیں. آخر میں وہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی بات تو اپنی جگہ ہے, یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب بہجت الاسرار ہے نا, میں اس پر بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر کرامت سچی ہے, ان کے ہر راوی سکا ہے. نہیں غیر تعریف کرے نا, تو میں نے آپ کو مثال دی ہے. تو اس زمین میں آپ کلیئر ہو جائے ماشاءاللہ کہ یہ وہ ہستی ہے آج کہ تعریف کیے بغیر زبان رہ نہیں سکتی. وہ مادرزاد ولی, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور مادرزاد ولی تو اپنی جگہ ہے, نگاہوں سے ولی بنانے والا, ولیوں کی کوالٹی بنانے والا. ایک نہیں ہزاروں ولی ایک نگاہ میں, ایک نظر میں بنائے, اور وہ بھی نہیں. اور یہ ولی سرکار غوث اعظم کی شان ہے, واحد ولیوں میں, حالانکہ ولیوں کے سلطان ہیں. امام مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام ہیں, اور شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے امام ہیں. تو مقصد یہ کہ امام سرکار غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر, جو میں نے کہا مادرزاد ولی نہیں, یہ واحد ولی ہیں جن کی بشارت آپ پڑھیں حدیث پاک, اگر دیکھیں تو اس کی بشارت جو ہے آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سنیں گے. حالانکہ وہ یہی فرماتے ہیں, دعا کے لیے گئے تھے تو یہی فرمایا تھا نا کہ آدھی تو امت میں نے دعا کے لیے بخش دی. آدھی حضور علیہ السلام کی آل سے ایک ایسا ولی اللہ آئے گا 400 صدی میں کہ جب اس کے بندے پہ, اس کے پلے یہ امت پڑے گی, دامن میں وابستہ ہوگی, وہ سب کو بخشوائے گا. پھر 12 اماموں میں سے ایک امام نے مصلی دیا کہ یہ مصلی 14ویں صدی میں 400 صدی کے اندر ہجری میں, معاف کیجیے گا 400 ہجری میں, ایک ایسا میرا بیٹا ہمارا شہزادہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا اور وقت کا غوث اعظم ہوگا, اس کو یہ ہمارا مصلی دینا. اور وہ مصلی غوث اعظم کو ملا. پھر آئیے حضور غوث اعظم سے پہلے 200 صدی پہلے, دیر آر 200 ایئرس بیفور, حضرت جنید بغدادی. میں چیدہ یہ ہلکا سا آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں, واقعات نہیں سنا رہا. مسجد کے اندر نمازی ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے اچانک کیا ہوا کہ گردن جھکا لی, اتنی جھکائی اور کہنے لگ گئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میری گردن پر نہیں, تیرا میرے سر پر اور میرے گردن پر نہیں, میرے دل میں تیرا قدم ہے. بیان کرتے کرتے تو مریدین نے فرمایا یا جنید بغدادی یا ولی اللہ, یہ آپ نے ایسا کیسا کام کیا, کبھی کیا نہیں کہ اچانک گردن جھکائی. فرمایا الہامی کیفیت کے اندر مجھے بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز آئی کہ میرے قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہیں. تو میں نے اس وقت سنا 200 سال پہلے, میں نے کہا میں ابھی سے ہی جھکا لیتا ہوں گردن کو. تو یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلی دفعہ ہم نے
مختصر سی قرآن و حدیث کی روشنی میں آج بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وقت نہیں ہے نا. یہ شخصیت اتنی طویل ہے بیان کرنے میں کہ 6-7 جمعے تو کم ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ کل ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر بقیہ اور اچھی گفتگو کریں گے سرکار غوث اعظم کے حوالے سے. لیکن قرآن پاک میں نے اختیارات کے بارے میں بات بتائی تھی. اب دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آصف برقیہ کا کمال آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو بھی اختیارات دیتا ہے. تو سرکار غوث اعظم کے اختیارات کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو شیخ الاولیاء ہیں اور اولیاؤں کے امام ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 91 برس 91. مفسروں نے اور علماء نے، خلفاء نے ان کے ان عمر کو بائیفیکیٹ یعنی کہتے ہیں نا کہ الگ الگ کی. کس طرح؟ شروع کے 30 برس یعنی 91 ایئرس میں شروع کے 30 برس آپ نے دین دین کا علم حاصل کیا، تمام مراحل طے کیے. ایک کمال کی بات ہے، وہ آپ کتابوں میں آتا ہے، آپ پڑھیں، پوری تفصیل ہے. بقیہ 30 سال جہد میں، روحانیت میں، سمجھ رہے ہیں آپ، تصرف میں. جنگلوں میں آپ نے سنا 20 سال، 25 سال، کہیں 25 آیا، کہیں 30 بھی آیا کہ آپ جنگل میں چلے گئے، کچھ بھی نہیں کھایا، پتے کھا کر گزارا کیا اور اللہ کے تصرف میں اور اللہ کی یاد میں نکلے. تو پھر وہ کا کیفیت ہو گئی 60 برس کے اندر کہ بقیہ 30 برس جو آخری تھے 91 کے، وہ مخلوق کی خدمت میں گزارے. جو کچھ سیکھا پھر سارا مخلوق کو ٹرانسفر کیا. کیسے خدمتیں کی؟ یاد دیکھو تو صحیح. مردوں کو زندہ کیا. یہ ایک میں تھوڑی کرا، میں نے تو ابھی آپ کو وضاحت دے دی نا انور کاشمیری صاحب کی. وہ بہجت السراء میں سارے مردوں کو زندہ کتنے کیے ہیں؟ وہ بھائی 12 سالہ ڈوبی تھی، جس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کشتی ڈوبی تھی، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی ان دل کے اندھوں کو کیا پتہ. یہ سرکار غوث اعظم تو دور کی بات، وہ سرکار علیہ السلام کی کے معجزات کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کی شان کو نہیں مانتے، تو وہ غوث اعظم کی کرامت کو کیا مانیں گے کہ 12 سالہ ڈوبی ایک دم کشتی. اور وہ کشتی کا شہسوار آج بھی پاکستان کے اندر مزار اقدس میں زندہ، وہ بظاہر زندہ ہے. شاہ دولہ، جیسا دولہ تھا نا، وہ دولے کی برات تھی، وہ آج بھی جاؤ گجرات کے اندر مزار پہ، ہم میں گیا ہوں الحمدللہ، اس کی مزار پہ کتبے لکھے ہوئے، یہ وہی شاہ دولہ ہیں. 500 برس زندہ رہا، غوث اعظم کی دعا تھی اس کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں میرے دوستو. آج یہ ہم سمجھیں گے کیسے کیسے اختیارات اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب سمجھیے نا آیات، تو اب آپ کے تھوڑی ذہن میں آئے گا، تھوڑی سی علمی بات ہے، پھر آپ کو غوث اعظم سمجھ میں آئیں گے. ورنہ غوث اعظم سمجھنے والے آنے والے نہیں. حضور کی کرامتیں ایسی ہیں، آپ دیکھیں نا کتنی کرامتیں. میں ایک ہلکا ہلکا جھلک دکھاتا ہوں. جا بچہ نہیں ہے، تیرے کو بچہ دیا، اعلان ہو رہا ہو بھائی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے، بھائی میں نے دے دیا نا. یہ ہیں الفاظ. وجات یہ نہیں کہ حجت ہے، ایک محبت ہے. اللہ کو اپنے پیارے سے بڑی محبت ہے. بولا جا تو نے کہہ دیا نا، جا میں نے دیا. تقدیر میں کیا لکھا تھا؟ بانج. اب آپ سمجھیے کہ تقدیر کو چینج کرنے والے اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اللہ کیوں کرتے ہیں ایسا، یہ سمجھیے. دیکھیے آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. جو اللہ تعالیٰ جب چاہے مٹا دیتا ہے اور جب چاہے پکا لکھ دیتا ہے. مفسرین یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ کہ اللہ تقدیر کسی کی لکھ دیتا ہے تو مٹا بھی دیتا ہے، اور ایک تقدیر ایسی ہے کہ اللہ لکھ دے تو چاہے کوئی بھی کچھ کر لے اس کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اصل کتاب کا مالک اللہ ہی ہے نا. کتاب کا مالک تو اللہ، ہلکے کتاب تو اللہ ہی کی ہے نا، اصل کتاب تو اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کی ہے. تو اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہیں. مفسروں نے کلام کیا. امام طبری علیہ رحمت الرضوان نے اس کی حدیثیں بھی بیان کی ہیں بہت، لیکن آج وہ موضوع نہیں ہے. تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ نے فرض العلوم پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے. درس نظامی پڑھا ہو، تھوڑا بہت علم کیا ہو. ایک ہوتی تقدیر مبرم، یہ مبرم کہہ لو، مبرم کہہ لو، مبرم، تقدیر مبرم. یہ وہ تقدیر ہے جس کے اوپر لکھ دیا جائے نا بندہ فلاں کو اس حالت کار کے ایکسیڈنٹ میں مرے گا، وہ کسی کا باپ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے لکھ دیا یہ بات، تقدیر مبرم، اٹل فیصلہ، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے مسجد میں اس طرح انتقال کر جاؤ گے، تو وہ اٹل ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی بڑے مائی کا لال. اور جیسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مبرم ہے نا، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا نا. انبیاء کرام کو امت نے قتل کیا، کئی
یحییٰ علیہ السلام کئی امتیوں نے قتل کیا، کیا ٹلی نہیں، عذاب آئے، دوسرے معاملات آئے، تکالیف آئیں، ایوب علیہ السلام کا 18 برس تکلیف کیا ہے، لیکن جو لکھ دیے گئے تھے اللہ نے کہا جو اللہ نے مبرم لکھا وہ نہیں ٹالے گا۔ یہ ایک تقدیر تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایک مبرم، اور دوسری تقدیر کا نام ہے معلق۔ یہ دو قسمیں ہیں، مبرم اور معلق۔ جو فرما رہا ہے نا یمحق اللہ ما یشاء و یثبت، کہ اللہ چاہے تو مٹا دیتا ہے، وہ یہ ہے معلق۔ معلق میں اللہ نے لکھ دیا کہ اس بندے کی موت 25 تاریخ کو ہونی ہے، اور کسی اللہ کے پیارے نے دعا کر لی، کسی نے بھی کر لی، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے مٹا دیتا ہے، پھر اس دعا کو لکھ دیتا ہے اس کی قبول کر کے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چلیں حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں نے حوالہ دیا ابھی آپ کو، امام طبری لائیں اس حدیث پاک کو۔ حدیثیں بے شمار ہیں، لیکن میں ایک جوڑ کر مفہوم پیش کر رہا ہوں سب کا، جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اور خاص کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ دو پوائنٹ جو یہ اگر سمجھ گئے نا آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل، میرا ایمان ہے۔ پھر آپ کو کوئی بولے بھی نہ کرامت کیا، وہ آپ تو نہیں علم ہوتا تو آپ اس کے سامنے ہاں بھائی ہے بس کرامت، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، برحق ہے۔ اب دیکھیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ، غور سے سننا، اپنے ماں باپ کی سچی خدمت کرتا ہے، سننا، پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس بندے کی اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی نا، یہ حدیث ہے، تو پھر عمر میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو لکھ دیا گیا نا کہ 50 برس کے بعد تو اس کو مر جانا ہے، تو پھر اب کیوں؟ یہ حدیث تو پھر تقابل ہوا نا کہ یار یہاں تو لکھ دیا 50 برس یا 25 برس، اور ماں باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، سمجھے، رشتہ دار پڑوسیوں کو، پھر اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کریں گے تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، تو پھر عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ یہی نا یمحق اللہ ما یشاء، اللہ پھر مٹا دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک اور حدیث پاک، بڑی مستند حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے بھی راوی بہت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی صحیح معنوں میں، سن لیجئے گا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا سے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے بھی اللہ چاہے تو اس کی عمر میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ماں باپ کی، کہتے ہیں نا ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے اہل خانہ کی خدمت کرو، اپنے اہل خانہ کی کفالت کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ، تمہیں تو نہیں معلوم کب مرنا ہے لیکن وہ اضافہ فرماتا رہتا ہے کہ نہیں یہ بندہ کر رہا ہے صحیح کام، صحیح حقوق ادا کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اب جب یہ دیکھیں، ایک اور آپ کو اچھی مثال دے کے غوث پاک کے چلتے ہیں نا، پھر آپ غوث پاک آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ میں یوں نہیں آتے نا لوگوں کو کہ بھائی کشتی کیسے 12 سال کی نکال دی، وہ کیسے مردے کو زندہ کر دی، ایسے ایسے بے تکے پن دیکھتے ہوں گے آپ، توبہ توبہ، عجیب اپنے عقل کے گھوڑے جھاڑتے ہیں، دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے ولی کی کرامت برہ کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اپنے حبیبوں کو۔ جب آصف بریہ کا تخت جو قرآن میں آ رہا ہے تو اس پہ اعتراض اس کا باپ بھی نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تخت پلک جھپکنے کی مراد یہ ہے کہ یا سلیمان علیہ السلام آپ پلک نہ جھپکانا، جھپکے گی نہیں نا، آپ نے یوں رکھا اور پلنگ آ گیا اور یوں آیا پلک جھپکی تو پھر بات کی بات ہے نا، تو سیکنڈوں کی بات سے بھی پہلے پلنگ آیا، کیوں؟ آؤ قرآن پہ اعتراض کر کے جاؤ، ایمان سے خارج ہو جاؤ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کیا تھا سرکار، ہاں آپ سنتے ہوں گے بانجھ لوگ، میاں بیوی اولاد نہیں ہوتی، 20 سال 15 سال 10 سال کس سے سنتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں یار ہم اللہ کے ولی کے پاس گئے، کسی کے پاس نیک بندے کے پاس گئے، اور اس نے دعائیں ہمارے لیے کی خوب، یا جو بھی کیا معاملہ، اللہ نے ہمیں اولاد دے دی اچانک، دیکھتے ہیں نا اس کے اچانک اولاد آ جاتی ہے نا، اولاد کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد، کسی بس 20 سال بعد، حالانکہ تو بانجھ لکھ دیا گیا تھا 20 سال کے بعد، وہ اللہ کے ولی یا کسی اللہ کے پیارے کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد فرماتا۔ اور یہ غوث اعظم کے کمالات میں آپ دیکھیں گے تو اللہ اکبر، ایسے باٹی ہیں اولادیں آپ نے کہ آخری 90 برس میں بھی ہم سب کو علامہ محی الدین ابن عربی عطا فرما دیا۔ یہ غوث پاک کی عطا ہے آخری عمر میں، بولا میرے ایک ہی میری پشت پہ بیٹا ہے، ان کے والد کو کہا تیرے پاس اولاد نہیں ہے نا، چل یہ پشت تو اپنی پشت میرے ساتھ لگا، ایک بیٹا دوں گا لیکن نام محی الدین رکھنا، وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور وہ محی الدین عربی رضی اپنی کتاب میں لکھتے، پورا حوالہ بولے میرے باپ کے والد صاحب اتنے معتقد تھے غوث اعظم کے،
تو میرے دوستوں بزرگوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر، تقدیر کی بات ہو رہی نا، تو یہ گھوڑے کھولنے میں ایک مثال دے رہا تھا نا کہ گجرات کے اندر مزار ہے. چلیں، دل چاہ رہا کہ واقعہ بہت طویل تھا نا، اس لیے میں نے کہا کاٹوں، تھوڑا سا سلو کروں، نہیں تو اگلی گفتگو نہ رہ جائے. سنیں آپ، جو پاکستانی بیٹھے نا وہ بھی مزے لیں، انڈیا والے بھی مزے لیں. گجرات کے اندر مزار ہے شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کتبے پہ لکھا ہے دا ایج 500 years old. حیرت ہے نا، کیسے ہے؟ یہ آپ کے خدمت گار تھے بچپن میں، بہت خدمت کرتے بزرگ کی. ایک دن وضو کرا رہے تھے اور بزرگ غوث اعظم کو بولا تو دعا تو مانگ، آج بہت خوش ہوں میں. بولا نہیں بس جو آپ دے دیں. تو وہ پانی ٹپک رہا تھا، دیکھیں آپ، انگلی شریف میں وضو کا پانی جو ہے نا ٹپکتا نا ایسا ٹپک. بولا جا یار، تجھے 500 برس کی عمر دی. آئے ہے، وہ تقدیر میں 500 برس کی عمر تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مبرم، یہ ہے مطلق معلق، تقدیر معلق، کہ تبدیل اللہ تعالیٰ کیا کہا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے چاہے تو اپنے پیاروں کی. تو وہ کیا ہوا، 500 برس تو نہیں تھی، ہے ہی نہیں. اس صدی سے لے کے 14ویں صدی میں کوئی 500 برس کے بہت ہی شاید آپ کو نہیں ملے، لیکن وہ 500 برس زندہ رہے. لیکن زندہ کہاں رہے؟ زندہ کہاں رہے؟ یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھائی. زندہ کہاں رہے؟ شادی کر کے آئے، باراتی ڈوب گئی پانی کے اندر. حضور غوث اعظم پیران پیر صاحب، وہاں سے انہوں نے ندا لگائی، شیئا للہ یا عبد القادر ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ، مقصد یا شیخ مدد کرو. 12 برس کے بعد حضور غوث اعظم ممبر پر کھڑے ہیں، کہیں بیان کر رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آستین آپ نے ایسے کی تو پانی ٹپک رہا ہے آستین سے. مریدوں نے دریافت کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ پانی آپ کے یہاں کیسے آیا؟ بولے ہاں، ایک میرا پیارا تھا بچپن میں میرے ساتھ رہا، میرا مرید، وہ ڈوب گیا. اس کے گھر والوں نے ندا لگائی مجھے کہ ہم 12 سال سے ہماری کشتی ڈوب گئی بیٹے کی، ہمیں امید تو نہ تھی، لیکن ہمیں یاد آیا کہ یہ تو آپ کا مرید ہے، اور میں نے اس کشتی کو نکالا، اس دولہ کو زندہ کیا. وہ دولہ زندہ رہا کتنے برس تک؟ ذرا زور سے کہیے. یہ ہے میرے شیخ عبد القادر جیلانی. آپ سمجھ میں آیا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ ہے سمجھنے والی بات. یہ ایک تو میں نے مثال دی. بہجت الاسرار کتاب ہے جس کا فارسی ترجمہ کیا ہے شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اور جتنے اولیاء اللہ، میں نے مثال بھی دی انور کاشمیری کی کہ اس کتاب کے بارے میں ان کے جملے کیسے ہیں، اور بھی اولیاء کرام کے، کہ ایسی کتابیں پڑھو آپ، ایک نہیں ہزاروں ایسی کرامتیں ہیں، آپ حیران رہ جاؤ گے یار. مطلب ایک علم نہیں ہے تو آپ سوچو گے نا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم تقریر کر رہے ہو اور وہ چیل آ کے چی 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 کرے، آپ چلا گیا، آپ نے ایسے انگلی کی اور 2 ٹکڑے ہو کے نیچے آئی. تو نیچے لکھتے بدبخت، دیکھو یار چیلوں کو مارا جاتا ہے. ابھی تو آگے بھی تو پڑھ. پھر غوث اعظم اٹھے اور تقریر کے بعد اس کو جوڑ دیا اور اڑا دیا. ہائے ہائے، یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویقدر. یہ میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث الاسانی شیخ عبد القادر جیلانی. اب دیکھیں تقدیر پہ ایک اور بھی، ابھی آ گئی یہ بات تقدیر کی نا، تو چلو تقدیر پہ ایک اور سنیے. ابو المظفر بہجت الاسرار پڑھ رہا ہوں، اور قلائد جواہر علامہ اور تفریح الخاطر، یہ کتاب ہے علامہ عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت بڑے اولیاء کرام اور ولی اللہ. آپ نے حضور غوث اعظم کے خلیفہ بھی ہیں اور ایسی کرامتیں اس میں بیان کی، کمال ہے. تو یہ اس کے اندر ابو المظفر نامی ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں مرید غوث پاک کا نہیں تھا، میرے زمانے میں غوث الاعظم پیران پیر دستگیر موجود تھے، کہ میرے مرشد کوئی اور تھے. ہوا ایسا کہ مجھے ایک آدمی نے آفر کی، تجارت کی، بزنس کی، کہ یار اس شہر سے مال لا کے مجھے دے، 50 میں تجھے دوں گا. میں حیران رہ گیا، یار مجھے تو صرف مال ہی لانا ہے نا، اور 50% نہ میرا لاس نہ کچھ. واہ واہ واہ. میں استخارہ کرنے اپنے پیر کے پاس گیا. ظاہر ہے ان کے اپنے پیر الگ تھے، اپنے پیر پہ پاس جائے گا نا، ظاہر ہے. حالانکہ غوث اعظم سے عقیدت تھی، محفلوں میں بیٹھتا تھا، جاتا تھا، لیکن اپنے پیر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یا شیخ استخارہ کر دے، میں ایک بزنس کرنے جا رہا ہوں، میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں؟ حضور نے آنکھیں بند کی، ان کے مرشد نے کہا نہیں، بہت بڑا نقصان ہوگا تیرا، خبردار، نہ جانا، نہ سوچنا بھی نہیں. اب باہر آ کے سوچ رہے ہیں یار مرشد نے کیا کہہ دیا، ہوتا ہے نا انسان ہے نا. اور تھا بھی وہ میمن. تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ میمن سرکار غوث اعظم کے جتنے مرید میمن ہے کوئی نہیں، آپ کو اندازہ نہیں. تو وہ کیا،
وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میرے تو پھر یار میرے پیر نے 100% پروفٹ مل رہا ہے، پروفٹ کہتے ہیں نا لوگ، پروفٹ 100% ہے، اور یار ہمارا پیر کہتا ہے کہ استخارے میں نہیں آیا، کیا ہے میرے کو کرنا، کیا لا کے دے دینا ہے نہ، میرا اس میں 1 روپیہ خرچ ہو رہا ہے کہ وہ بولے کہ میں بیچوں گا پھر تجھے دوں گا، نہیں، وہ تو مجھے 50% دے دے گا۔ اب وہ بولا چلو یار غوث پاک سے معلوم کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، سرکار غوث اعظم نے سنا اور کہا جا تو کامیاب ہے، سفر کر تیرے کو کچھ نہیں ہوگا، بس نا اور کیا چاہیے۔ بھول گئے اپنے پیر کو، وہ گارنٹی لے کے سامان لے کر آئے، واپسی پر سامان بڑے حفاظت سے لا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ سونے کا ٹائم آ گیا، تو رات کو سوئے سامان، رات کو سوئے تو خواب میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے مال لوٹا اور اس کو خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ ابو المظفر جیسے ان کا گلا کٹا، آنکھ کھل گئی، خواب دیکھ رہے تھے نا، ڈر گئے، یہ کیا ہوا یار، اوہ پھر شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے مال بھی بچ گیا، یہ تو خواب تھا۔ واپس آئے، سیدھے اپنے مرشد کے پاس پہنچے اور بولا حضرت آپ نے تو منع کیا تھا لیکن دیکھو سارا کام، تو بولا اچھا راستے میں کچھ ہوا تو نہیں، بولا ایک خواب آیا تھا، یہ خواب بھی بیان کر دیا۔ تو اب وہ مرشد پوچھ رہے تو یہ بتا میرے استخارے کے بعد تو کہیں گیا تھا؟ بولا ہاں میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا تھا، ان سے اجازت دی، انہوں نے کہا جا 100% تو کامیاب ہے۔ فرمایا خدا کی قسم وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ اللہ کا ایسا مرتبے والا ولی ہے کہ تو نہیں جانتا، جو تو نے خواب میں دیکھا تیری تقدیر میں حقیقت میں وہی تھا، تجھے تیرا گلا کٹنا ہی تھا، اس لیے میں نے منع کیا، لیکن شیخ عبد القادر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں منتقل کر دیا۔ تقدیر دیکھیں، تقدیر تھی نا، کیا تھی، اور غوث اعظم کی دعا سے وہ تقدیر اس کی بدل گئی۔ میرے دوستوں تقدیر بدلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دامن کس کے ہاتھ میں، کہ خدا کے فضل سے دامن ہمارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ قادری بنو، قادری رہو، قادری ہمیشہ مرو، خدا کی قسم غوث اعظم کی مدد آئے گی، کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے۔ یہ تو میں نے تقدیر کا ایک ذکر کیا نا، میں حضور غوث اعظم کی تب یہ کہ موضوع پہ آؤں، حضور کو آپ کو پتہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہستی ہیں، کوئی بیان ہو سکتا ہے، علم پہ بیان کریں تو طویل رات چاہیے، لیکن آؤ نا ایک لقب آپ کو نئی نئی چیز سناتا ہے نا۔ الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، سچی سے بات بتا دوں آپ کو، جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے اپنی ذات سے کسی کو نہیں پڑھا، الحمدللہ میں تو پکا سچا مرید ہوں، اور یہ میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے۔ ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں باتیں، دو چار منٹ غور سے سننا، جس کو یہ بہام ہوتا ہے نا، خطرہ ہوتا ہے یار یہ پیر ویر سب 2 نمبری ہیں، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، ابے یار میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو غوث اعظم کو جو فارمولہ ابھی بتاؤں گا نا، وظیفہ وہ اپنا لینا، اگر غوث اعظم پہ ایمان ہے، جو غوث اعظم نے جو فرمایا، تو پھر دیکھنا تم انشاءاللہ تعالیٰ، پھر تمہیں ضرورت بھی نہیں کسی پیر کی ویسے، لیکن پیر بھی کامل وہی ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا بزرگ جتنے گزرے، میرے دادا غوث اعظم ہیں، میرے دادا، میرے پردادا کے پردادا کے پردادا کے پردادا عبد الرزاق، ہم رزاقی ہیں، حضور غوث اعظم کے شہزادے ہیں، تو ہم رزاقی ہیں نا، تو مقصد یہ نہیں ہم کوئی ایسا مرید بناتے ہیں، ایسا نہیں کہتے ہیں بس تو میرا ہی ہے، نہیں، سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس کا غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اپنی جان کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ جب ایک کامل تمہارے پاس آ گیا نا، اب میں ناکارہ بھی ہوں گا انشاءاللہ، وہ کار والا ہے، وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا غوث اعظم۔ اور اب سنیے، آپ کا لقب کیا ہے؟ پیران پیر ہے، یہی لقب کوئی بول سکتا؟ پیران پیر لقب ہے نا، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ سب پیروں کے پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہے، حضرت ابو سعید مبارک محسومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم کے پیر ہیں، مرشد ہیں، یہ وہ جو مدرسہ ہے آج، وہ مدرسہ بھی ان کا ہی پیر کا ہے جو آپ نے سنبھالا ہے، تو اپنے پیر، تو پھر آپ جب کہتے ہو کہ سب پیروں کے آپ پیر ہو، تو بھائی اپنے پیر کے پیر کوئی ہوتا ہے؟ جملہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھو آج یہ بھی سن لو نئی چیز، کہ یہ جو ہو سکتا ہے کہ اپنے پیر کا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی یار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مرید ہوں بھائی، میں اپنے پیر کا پیر کہہ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر میرے دوستوں، یہ میرے شیخ عبد القادر کی شان ہے کہ وہ اپنے پیر کے بھی پیر ہیں۔ کیسے؟
خرقہ شریف ولایت کا جب حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں آیا نا، تو آپ نے ولایت کے خرقے خلیفاؤں کے دینے تھے، سب کو دیے جاتے نا، تو سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ ابو سعید مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو اپنے مرید کو بلا رہے کہ لے بیٹا ادھر آ جا، یہ خرقہ مجھے پہنا دے۔ ہائے ہائے، آپ تو میرے پیر ہے۔ بولا نہیں نہیں نہیں، میں تیرا مرید ہی بننا چاہتا ہوں، تو کیا ہستی ہے میں جانتا ہوں۔ آپ نے وہ خرقہ پہنا، تو اب کیا ہوا؟ یہ بات کون بتا رہا ہے؟ وقت کا بہت بڑا مفتی اعظم عالم باصفا، اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، خان وعدہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہو یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہو یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہو یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہو یا غوث اب سنو کہانی، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر اور مرید، اور یہ شان کون بیان کر رہا ہے؟ حضور غوث الاعظم کے پیر و مرشد۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل سیٹرڈے کے دن ہم نے رکھا ہے ختم قادریہ شریف، سب آئیے گا، اور یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو مت سمجھیے گا یہ ختم قادریہ ایسے ہی او ہو، میں اپنی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، شاید ابھی نماز کے بعد میں آپ سے تھوڑے سے کر لوں اس بات پہ کہ ختم قادریہ شریف کے حقائق کیا ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے جو مشکل میں ہو گھر سے نکل کے یہ سوچ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مشکل جائز کو ٹال دے، میں ختم قادریہ شریف کی محفل میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے پر مدد ہوتی ہے۔ یہ صوفیاؤں کا کلام ہے میرے دوستوں بزرگوں، ایسے نہیں ہر مہینے ہوتا ہے، کمال ہے نا، یہاں نہیں ہوتا، اب دنیا عالم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بات کر رہا تھا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، قصیدہ غوثیہ میں آپ نے پڑھا ہے نا، پڑھتے ہیں نا، مریدی لا تخف اللہ ربی، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید بے خوف ہو جا، اللہ کے کرم سے تو بے خوف ہو جا، مریدی لا تخف، تجھے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ وہ خوف کیا ہے؟ حضرت ابو سعید مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ شان یہ تھی کہ مرید تو غوث اعظم ہیں، لیکن جب غوث اعظم محفل میں داخل ہوتے تو آپ اٹھ جاتے، اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھاتے غوث پاک کو، اور حضور غوث پاک معجزی کرتے، یا مرشد آپ بولے تو بہت بڑی ہستی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم تو صرف یہی تک کی ہے، محدود ہے، تو لا پتہ نہیں کہاں تک کا تو ولی اللہ ہے، غوث اعظم ہے، سمجھ رہے نا بات آپ، اور ان کو عزت دیتے، اور سادات بھی تھے، بہت عزت دیتے۔ ایک دن حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر ان کی محفل میں گئے تو دیکھا کہ باہر مرید کمرے میں کے باہر جم گئی وفیر بیٹھے، اور پیر و مرشد اندر رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑی مطلب رقت انگیز دعائیں رو رو کے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے ہاں یہ روز ہمارے پیر صاحب ہے نا، اپنے پیر صاحب کمرے میں جاتے ہیں اور کچھ منٹوں دعا کرتے ہیں رو رو کے، روز کا معمول ہے۔ بولا اچھا کیا کرتے ہیں؟ بولے یہ نہیں بتایا، آپ تو چہتے ہیں پیارے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے معلوم کیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ جاتے ہو کمرے میں بند کر کے، یا سعید ابو سعید پیر مرشد آپ کمرے میں جا کے بند ہو کے رو رو کے دعا مانگ، تو کیا دعا کرتے ہو ایسی رو رو کے؟ سنو اللہ اکبر۔ مرشد ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹا تو جانتا ہے میرے تو چند ہزار مرید ہیں، میں روز اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں، اور ایسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرما دی ہے۔ اچھا مرشد وہ دعا کیا ہے؟ بولے میں اپنے مریدوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جو میرا مرید بنانا یا رب العالمین بس اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا، وہ بغیر توبہ کے نہ مرے، اللہ نے یہ میری دعا قبول کر لی ہے۔ اوئے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو گئے، فرمایا مرشد کمال ہے، آپ کا کمال ہے، جس کا پیر ایسا ہو اس کے مریدوں کی شان کیا ہوگی، مریدوں کا تو آپ نے لاجواب کر دیا۔ اب سید عبد السعید مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھو نا یار، میری کوئی اوقات نہیں، میرا کوئی معاملہ نہیں، جو تیرا معاملہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں۔ شیخ عبد القادر کیا؟ بولے میرا مرید تو چند ہے، ہزار ہے نا، چند سو ہوں گے، یہیں تک ہے، محدود ہے نا۔ ارے تو تیرا چاہنے والا
جو تیرا مرید ہوگا وہ تو بغیر توبہ کے مرے گا ہی نہیں، لیکن تیرا مرید تو مرید چھوڑ، جو تیرے دامن سے وابستگی کا اعادہ کر لے گا، اعتراف کر لے گا، تجھے پیار سے سچائی سے مان لے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، تو خدا کی قسم وہ بھی بے ایمان نہیں مرے گا۔ دیکھا مردا، یہ ہے کیا فرمایا خلیفہ اعلی حضرت نے کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، پھر کہو نا، قیامت تک رہے بے خوف، کیونکہ سرکار غوث اعظم کی غوثیت قیامت تک چلنی ہے نا۔ یہ ابھی آگے بیان کرتا ہوں، آخر کے اندر وقت نہیں ہے، بس یہ آخر وہیں پہنچ گیا، ابھی تو مجھے تھوڑا سا اور کرنا تھا ذکر، خیر، لیکن بہتر یہ ہے کہ سچا مرید کون، ایک دو جملے تمہیدی، سچا مرید کون؟ اب ایسا نہیں 11ویں شریف ہر مہینے کرا رہے ہو، وہ بھائی یہ تو بڑی 11ویں کرانے والا، بھائی یہی پکا سچا مرید ہے، اوئے ہوئے محفل میں آ کے لنگر کھانے والا، لنگر پہ پہلے نظر کہ بھائی لنگر ہے، اور بھائی میں تو پہنچا۔ سچا مرید وہ ہے جو، یاد رکھیے، اپنے رہبر کی اتباع کرے۔ جو حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا نہیں کرتا وہ امتی کیسا ہوگا، آپ کو معلوم ہے نا، وہ اپنا دعویٰ کر لے گا غلامی رسول میں، نہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ پیر و مرشد مانتے ہو، آنکھ بند کر کے، اب سنو فارمولہ، آپ کے دل میں ہے کہ میں مرید نہیں کسی کا بنتا، تو سنو یہ جو بات میں نے کہی نا، مرید لا تخف، 2 رکعت نفل پڑھو حاجات کی رات کو، کبھی عشاء کی نماز میں، اور بغداد کی طرف نہ ملے تو دل کو بغداد کی طرف رخ کر کے آنکھ بند کرو، تصور کرو، یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نے آپ کو بڑا پیر مانا، میں نے آپ کو مرشد مانا، میں نے آپ کو دل سے شیخ عبد القادر جیلانی اپنا رہبر مانا، بس یہ مانگ لو۔ کیا ہوگا؟ تم یہ مانگ لو کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا اعظم، تیرے ہاتھ ہے، اس لیے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نا نہیں مارے جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا یا شیخ عبد القادر جیلانی تیرا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بس یہ تو آپ کو میں نے وظیفہ اور فارمولہ بتا دیا، اپنا ہو تو اپنا، آپ کو بتا بھی دیا پوری عقائد بھی کہ حضور غوث اعظم آپ کو پھر نہیں چھوڑیں گے، لیکن حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو حضور غوث اعظم کی اس بات پہ بھی توجہ دو کہ حضور غوث اعظم کو نفرت کس سے ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، اپنا رہبر ہے، آپ کا رہبر بنایا ہوا، رہبر کہتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، اس چیز سے، اور تم بولا یار نفرت پیر کو ہے نا، ہمیں تو نہیں ہے نا، ہم جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو بے نمازی سے نفرت ہے، نفرت کا جملہ کہہ رہا ہوں، نفرت، اتنی شدید نفرت کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بے نمازی کو سلام بھی نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں بے نمازی میرے راستے سے گزر جائے یا اس کی میت ہو جائے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پڑھو مکتوبات و تمام حضور کی غوث اعظم کی کتب کے اندر آپ کے فرمودات، کیونکہ آپ کا تعلق ہمبلی ہے، اور ہمبل کے اندر بے نمازی کا معاملہ دوسرا ہے، اور ہمارے حالات دیکھو، گوس پاک گوس پاک گوس پاک، مرید بھی ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، نماز سے دور۔ تو پھر یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی، ہاں کبھی بعد میں پکڑ لو یار سچا مرید میرا تھا یار، میں ایسے ہی مر گیا ایکسیڈنٹ میں، توبہ نہیں ہوئی، تو بھائی تو کام بھی ایسے کر لے، خدا کے لیے سمجھداری کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میرے دوستو اب دیکھیے حضور غوث، آخری بات بس شاید 5 منٹ میں ختم کر دوں، حضور غوث اعظم کے زمانے میں غوثیت کے مرتبے جو فائز تھے نا، وہ تھے حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ غوثیت کے رتبے پر تھے۔ حضور غوث اعظم کو علم تھا، تو وہ ان کے درس میں طالب علمی کے زمانے میں آپ کے دربار میں پہنچے، درس ہو رہا تھا، حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پاہے کے بزرگ غوث ہیں اپنے وقت کے، آپ نے ایک نظر ماری اس لڑکے پر اور اپنے تمام مریدوں کا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، تمام مریدوں نے اٹھایا باہر پھینک دیا، پھر آ گئے، پھر کہا اٹھاؤ، پھر کہا اس کو کہتا ہوں کہ اس کو باہر پھینکو، کیوں نہیں پھینک دو؟ بولا حضرت پھینکتا ہوں، پھر آ جاتے ہیں، پھر پھینکا، تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، چوتھی دفعہ جب آ رہے تھے تو فرمایا ادھر آؤ یار، لڑکے کو بلایا، شیخ عبد القادر، عبد القادر ادھر آؤ، ادھر قریب بٹھایا، اپنا خرقہ اٹھایا، منگایا، تاج پہنایا اور فرمایا تم کو پتہ ہے میں نے اس کو باہر کیوں نکالا؟ بولے میں تو جو ہوں نا
مرغ وہ والا ہوں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ میں مرغ وہ والا ہوں جو بولتا ہوں نا پھر چپ ہو جاتا ہوں، اور یہ وہ مرغ ہے جو بولے گا نا قیامت تک بولتا رہے گا، یہ قیامت تک بولتا رہے گا۔ یہ وہ غوث ہے، میں تو غوث ہوں، میری غوثیت کل ختم، لیکن اس کی غوثیت اس کے جانے کے بعد بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ وقت کا غوث ہے، اس کا مرغا بولتا رہے گا۔ کیا فرمایا امام نے کہ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواں سنج رہے گا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔